اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، احسان اللہ کا، اللہ کی نعمت کا، علیکم، تم پر، اذ ہما، جب ارادہ کیا، قوم، ایک قوم نے، ان یبسطوا الیکم، یہ کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم، تو روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پر ہی مومنین کو، ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ المائدہ میں بار بار اللہ تعالیٰ نے جو آغاز کیا اختتام تک، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، یعنی مومنین سے ہی خطاب ہے، اور پھر کچھ احکامات اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے اگر ان کی نافرمانی کی تو پھر بڑا سخت سزا ملے گی۔ یعنی ایک ایسی سوسائٹی اللہ تعالیٰ نے تیار کی کہ جس کے اندر منافقت کا نام و نشان نہ ہو، جو قول ہو، قرار ہو، وہی عمل ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ زبان سے کچھ اور کہیں، عملاً آپ کچھ اور ہوں، تو یہ تو منافقانہ سوسائٹی ہوتی ہے، اور اس کا خاتمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً ہدایات دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہدایات پر عمل کر کے دکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ہی آج اس آیت کا آغاز ہے کہ اے اہل ایمان، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، نعمت یاد کرو۔ نعمت ہوتی کیا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں کسی چیز کے مل جانے کو نعمت کہہ دیتے ہیں۔ بیٹا پیدا ہو گیا، جی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ پیسے آ گئے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، جی اس کا شکر ہے۔ اچھا، کاروبار اچھا چل پڑا، یا کوئی بھی وہ چیز جو کہ مادی ہے وہ حاصل ہو تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑی نعمت ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے بڑی نعمت مومنین کے لیے قرار دی ہے وہ ہدایت ہے۔ اس لیے اس کا تذکرہ پہلے اسی سورہ مبارکہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، اپنے دین کو نعمت کہا ہے، کہ قرآن کی جو ہدایت ہے یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور جس کو یہ عطا ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے چیزوں کا تذکرہ، اپنے احسان کا تذکرہ کرتا ہے، اور وہ احسان وہی ہوتے ہیں کہ جس سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کو راہ راست ملتی ہے۔ یہاں اس آیت کے پس منظر میں مفسرین نے مختلف واقعات لکھے ہیں، کہ لکھا یہ بھی ہوا ہے کہ یہودیوں نے جب غزوہ احزاب، غزوہ خندق ہو گئی اور پھر دیکھا کہ اب تو اس اسلام کے راستے کو روکا نہیں جا سکتا، یہ تو بڑھتا ہوا سیلاب ہے، اس کے آگے تو بند بھی نہیں باندھا جا سکتا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا، اور یہ کہا کہ بس جب آپ کھانا کھانے لگیں گے تو ہم سارے مل کر ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور اس طرح اس اسلامی جمعیت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے محفوظ رہے۔ تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جب فتح مکہ ہوا تو اس کا کفار جو ہے وہ ایک پہاڑ کی ایک سائیڈ سے چڑھ کر حملہ کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو روک دیا۔ اس کے پس منظر میں یہ بھی ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 80 کے قریب جو نوجوان تھے مشرکین مکہ، وہ بڑے جو زوراور تھے، جوش اور ولولے والے تھے، وہ اپنے پورے اسلحے سے لیس ہو کر مسلمانوں کی اس حالت میں کہ وہ غافل ہوں
اور ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ تو متعدد مقامات پر ایسا ہوا کہ کفار نے اپنی طاقت پوری مسلمانوں کے اوپر لا کھڑی کی اور خاتمے کے لیے پورا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، مسلمانوں کی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کہ ایک قوم نے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی ایک قوم نے تمہارے اوپر حملہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تمہیں نیست و نابود کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، سو اللہ نے ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روک دیے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور وہ مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ مومنین اپنی تیاری پوری کریں اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قابل اتباع ہے، نمونہ ہے۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ غزوہ احد کے موقع پر آپ نے 2 زرہیں پہن رکھی تھیں، حالانکہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا اللہ پر پورا بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، لیکن پہلے جو طریقہ ہے، جو تیاری ہے، جو ٹیکنالوجی اس کی وقت کی جدید ترین تھی، اس کو آپ نے یوز کیا، 2 ڈبل زرہ پہنی، حالانکہ ایک زرہ کے ساتھ بھی چلنا انسان کا مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے ڈبل زرہ پہنی، ہاتھ میں تلوار لی اور پوری ڈھال اور ہر چیز کے ساتھ آپ میدان میں اترے، اور پھر اللہ کے اوپر توکل کیا، بھروسہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی آپ کو مختلف محاذوں پر۔ تو مومن کو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ٹیکنالوجی ہے، مہارت ہے، وہ ساری حاصل کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کاروبار ہی نہ کریں اور پھر آپ کہیں اللہ وارث ہے، وہ رزق دے دے گا، تو ایسا کبھی ہوا ہے کہ وہ آپ کوئی کام پہ ہی نہ جائیں اور وہ آپ کو گھر بیٹھے سارا کچھ دے دے؟ جب آپ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اتنا دیتا ہے جتنی آپ نے محنت کی، بعض اوقات ڈبل ٹرپل اور کئی گنا بڑھا کر آپ کی محنت کے حساب سے بہت زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ دوسری بات جو اس میں یہ کی گئی ہے کہ ایک تو تمہارے اندر ہر وقت اللہ کا ذکر موجود رہنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ، اس کا خوف اور اس کا نام ہر وقت تمہارے مائنڈ میں ہو۔ تم کوئی بھی کام کرنے لگو تو تمہیں اللہ کو یاد کر لینا چاہیے۔ اور تیسری بات اس میں تقوی ہے، یعنی 3 چیزیں ہیں اس آیت میں، اللہ پر بھروسہ ہے، تقوی ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ تقوی یہی ہے کہ جو مومن ایمان لانے کے بعد، قول و قرار کرنے کے بعد ہر وقت اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے گا، گناہوں سے محفوظ رکھے گا، برائی سے بچ کر چلے گا، نیکی کے راستے پر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راہیں آسان کرتا جائے گا اور پھر اس کو کامیابی ملتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو بغور سوچ اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تعصبات سے بچائے، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو اور ہمارا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم اس کے حکم کو پانے کے لیے قرآن کو پڑھیں، نہ کہ کسی اور کو نیچا دکھانے کے لیے۔ جزاک اللہ۔